بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس ایٹا ٹیسٹ 11 اگست 2024 کو ہوگا۔ اس ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ کانسٹنٹس جو فزکس یا کیمسٹری میں یوز ہوتے ہیں۔ پلانکس کانسٹنٹ 6.63 ملٹیپلائی 10 raised to power minus 34 جول سیکنڈ۔ بولٹزمین کانسٹنٹ 1.38 ملٹیپلائی 10 raised to power minus 23 جول پر کیلون۔ مولر گیس کانسٹنٹ یا آئیڈیل گیس کانسٹنٹ کیپٹل آر، اس کے 3 ڈفرینٹ فارمز ہیں۔ ایک ہے ایس ٹی پی پہ، اگر ہم اس کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہیں تو یہ 0.0821 ATM پریشر ہے ایٹماسفیئر، ڈی ایم کیو پر مول کیلون۔ تو کیلون اور مول ڈویژن میں ہے، پریشر اور والیوم جو ہے یہ اوپر نومیریٹر میں ہے۔ اس طرح سسٹم انٹرنیشنل میں ان کو ہم 3 ڈفرینٹ فارمز میں لکھ سکتے ہیں۔ 8.31 نیوٹن میٹر پر مول کیلون، نیوٹن میٹر جول کے برابر ہے تو اس کو ہم جول پر مول کیلون اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور جول کی بجائے ہم کیلوریز یونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، تو یہ جو 8.313 ہے یہ 1.987 بن جائے گا۔ تو آئیڈیل گیس کانسٹنٹ یا مولر گیس کانسٹنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بولٹزمین کانسٹنٹ اور پلانکس کانسٹنٹ یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد مزید کانسٹنٹس کی بات کرتے ہیں۔ پرمیٹیوٹی کانسٹنٹ، پرمیٹیوٹی آف ویکیوم 8.85 ملٹیپلائی 10 raised to power minus 12 کولم اسکوائر پر نیوٹن میٹر اسکوائر۔ یہ ایپسلان ناٹ سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کولمس کانسٹنٹ کے کس چیز کے برابر ہے؟ 9 ملٹیپلائی 10 raised to power 9 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر۔ اس طرح فیراڈیز کانسٹنٹ 96,485 کولم پر مول۔ اسٹیفن بولٹزمین کانسٹنٹ 5.67 ملٹیپلائی 10 raised to power minus 8 واٹ پر میٹر اسکوائر کے پاور 4، ٹمپریچر کا یونٹ ہے کیلون۔ اور سب سے آخر میں جو امپورٹنٹ کانسٹنٹ ہے وہ ہے وین ڈسپلیسمنٹ کانسٹنٹ 2.9 ملٹیپلائی 10 raised to power minus 3 m.k۔ ایم یہاں پر کیا ہے؟ میٹر کیلون، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ یہ میتھمیٹکس کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ضرور ایک ایم سی کیوز آئے گا۔ سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا کے ڈومین کس چیز کے برابر ہے؟ سیٹ آف ریئل نمبر۔ سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا کا رینج کس چیز کے برابر ہے؟ یہ بڑی بریکٹ ہے -1, 1۔ اور اس طرح اگر آپ ٹینجنٹ تھیٹا کا ڈومین دیکھیں تو r مائنس بریکٹ اسٹارٹ t such that t is equal to بریکٹ شروع to n+1 بریکٹ 1π/2 کاما n belongs to z۔ اس طرح اگر ٹینجنٹ کا رینج آپ دیکھیں تو یہ سیٹ آف ریئل نمبر کے برابر ہے۔ ڈومین آف کوٹینجنٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو r مائنس بریکٹ شروع t such that t is equal to n/π کاما n belongs to z۔ اس طرح اگر کوٹینجنٹ کا رینج آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سیٹ آف ریئل نمبر r کے برابر ہے۔ ڈومین آف سیکنڈ کس چیز کے برابر ہے؟ r مائنس t such that t is equal to n+1 π/2 اور n belongs to z۔ تو یہاں پر ڈومین آف ٹینجنٹ جو ہے یہ ڈومین آف سیکنڈ کے برابر ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہے تو آپ لوگوں نے وہ طریقے یوز کرنے ہیں جس کی وجہ سے کم ٹائم میں آپ لوگوں کا زیادہ کام ہو سکے۔ اس کے بعد ڈومین آف رینج آف سیکنڈ یہ کس چیز کے برابر ہے؟ r مائنس such that t belongs to t such that t is greater than -1 and smaller than 1۔ ڈومین آف کوسیکنڈ یہ کس چیز کے برابر ہے؟ یہ ڈومین آف کوٹینجنٹ کے برابر ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح رینج آف کوسیکنڈ جو ہے یہ رینج آف سیکنڈ کے برابر ہے۔
اس کے بعد مزید امپورٹنٹ پوائنٹس کی بات کریں تو یہ فزکس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر الیکٹران 7th آربٹ سے 1st آربٹ میں جمپ کر لے، ڈائریکٹ جمپ کر لے، تو نمبر آف اسپیکٹرل لائنس کتنے ہوں گے؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کو ڈائریکٹ کا لفظ دے تو آپ نے ون لکھنا ہے، اونلی ون، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ آپ لوگوں سے سوری یہ بہت انلارج ہوا، اگر وہ آپ لوگوں سے یہ کہے کہ الیکٹران 7th آربٹ سے یا 6ٹھے آربٹ سے 1st آربٹ میں آ گیا تو نمبر آف اسپیکٹرل لائن کتنے ہوں گے؟ تو آپ لوگوں نے ہائر آربٹ کو سکپ کرنا ہے، مطلب اس میں 7th آربٹ سے یہ پہلے آربٹ میں آیا ہے تو 7th آربٹ آپ سکپ کر لو، باقی جو آربٹ ہیں ان کو آپ جمع کر لو، 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 21 آ جائے گا۔ اگر وہ اس طرح آپ سے کہے کہ 6ٹھے سے پہلے میں آ گیا تو 6 کو آپ چھوڑ دو، باقی 5 + 4 + 3 + 2 + 1 آپ کر لو گے۔ تو یہ طریقہ ہے سمپل۔ اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں یہ کیمسٹری اور فزکس دونوں کے لیے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جو گیما ریز ہیں ان کا ویو لینتھ سب سے کم ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی اور انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ایکس رے جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ جب آپ لیفٹ سے رائٹ جاؤ گے تو ویو لینتھ جو ہے لیمڈا یہ بڑھ رہا ہے اور فریکوینسی اور انرجی کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فریکوینسی اور انرجی ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں لیکن ویو لینتھ کے انورسلی پروپورشنل ہیں۔ تو اس طرح جب آپ جاؤ گے تو آخر میں آپ کے پاس یہ ریڈیو ویوز آئیں گے۔ ریڈیو ویوز کی فریکوینسی اور ویو لینتھ فریکوینسی اور انرجی سب سے کم ہے، اور اس کا جو لیمڈا ہے یعنی ویو لینتھ یہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے نام پڑھ کر آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ یہ گیما ریز ہے، یہ ایکس ریز، یہ الٹرا وائلٹ، یہ ویزیبل، آئی آر کا مطلب انفراریڈ، مائکرو ویوز اور ریڈیو ویوز۔ یہ جو ویزیبل ہیں ان کو پھر ہم مزید 7 ڈفرینٹ کلرز میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ یہ ہے وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب آپ لیفٹ سے رائٹ جاؤ گے تو آپ کے پاس آپ کے پاس ان کلرز کی ویو لینتھ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور فریکوینسی اور انرجی ڈیکریز ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ریڈ کی فریکوینسی اور انرجی سب سے کم ہوگی اور اس کا جو ویو لینتھ ہے یہ سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے ریڈ کلر جو ہے یہ آپ کو دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ بھی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ ضرور دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس میں مشکلات ہوں، لیکن کوشش کر لیں کہ یہ آپ لوگ دیکھ لیں، یاد کر لیں اس کو۔ اس میں سے ضرور MCQs آئے گا، MD CAT اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں سے منیمم ویو لینتھ کا پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے P²/R کا فارمولا یوز کرنا ہے۔ R جو ہے یہ رائڈبرگ کانسٹنٹ ہے اور P جو ہے یہ لو انرجی لیول ہے۔ اگر میکسیمم ویو لینتھ کا پوچھا جائے تو P² × P+1 /2P+1 × R۔ تو یہ منیمم ویو لینتھ کے لیے ہے اور یہ میکسیمم ویو لینتھ کے لیے ہے۔ اگر ان کے ریشو کا آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو آپ یہ ایک دوسرے پہ ڈیوائڈ کر دو گے، ٹھیک ہے۔ سوری یہاں پر یہ اسکوائر بھی ہے، P+1 کے اوپر اسکوائر بھی آئے گا، یہاں پر ہول اسکوائر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے اس کے ریشو کا پوچھا جائے تو آپ لوگ اس کا ریشو اس طرح نکالو گے، P+1² / 2P+1، ٹھیک ہے۔ باقی جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ میں پہلے آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں تو اس کو چھوڑ دیں۔